بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں دشمن آپ کے اوپر حملہ کرتے ہوئے وہ خطوں کی، وہ جگہ کی، وہ ملک کی، اب اس کی کوئی پروڈکٹ ایسی نہیں ہے کہ آپ بولے اس کا تعلق وہاں سے، نہ، اس کی ساری پروڈکٹ گلوبل ہیں، گلوبل ہیں۔ پہلے کوئی چیز ہوتی تھی وہاں بنی تو یہاں آتے آتے اس کو کئی سال لگتے تھے، اب کچھ نہیں ہے ایسا، اب ایٹ اے ٹائم ساری چیزیں پہنچ جاتی ہیں آپ کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کا پلان گلوبل ہے، ایجنڈا اس کا گلوبل ہے، سب کو ایک ساتھ برباد کرنا ہے، سب کو ایک ساتھ خراب کرنا ہے، سب کو ایک ساتھ کرپٹ کرنا ہے۔ بولیں گے تو مولانا وہ پھر اپنے ملکوں میں وہ انسانیت دوستی تھوڑی ہے، چاہے وہ ان کا ملک، ان کا کوئی ملک نہیں ہے، وہ شیطان کے پیروکار ہے، اور شیطان حضرت آدم کی اولاد کا دشمن ہے، اور شیطان کو حضرت آدم ہی کے ذکر میں تو نکالا گیا تھا، تو اس سے تھوڑی ہے کہ کوئی کالے رنگ کا ہو، گورے رنگ کا ہو، ویسٹ میں رہتا ہو، ایسٹ میں رہتا ہو، اسے کوئی فرق نہیں، اس کا ایجنڈا ایک ہی ہے۔ اب اس ایک اتنے بڑے ایجنڈے کے مقابلے میں یہ حسینیت ہے جو گلوبل اٹیک کر رہی ہے اس کے اوپر۔ یہ جو آج آپ کو نظر آتا ہے کہ کہیں پریشانی ہے، مجلس رضاداری یوں نہ ہو، یہ نہ ہو، روکو فلانا، کیوں ہے یہ؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہی ایک ایسا سسٹم ہے، یہ سسٹم ہے پورا، کہ یہ پوری دنیا میں ایک ہی آواز نکالتا ہے، اور یہ ایک نام ایسا ہے جو ہر رنگ اور نسل کو جمع کر رہا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ امام حسین کا نام، حسین یجمعونا، سب کو جمع کر رہے ہیں، کوئی کسی رنگ کا، کوئی کسی زبان کا، کوئی کہاں کہاں، آپ دیکھیں ابھی کربلا، اربعین، پوری دنیا سمجھ رہی ہے کہ کون ہے حسین، اور یہی ایک سسٹم ہے جو کانٹھا بن گیا ہے، مشکل آ گئی ہے، کیا کریں؟ اس قوم کو جتنا مارو یہ اور ابھر کے آتی ہے، یہ آتی ہے ابھر کے۔ وقت نہیں ہے بہرحال میں جو ہے وہ پینٹاگون کے اسٹریٹجیکل پلانر کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ خوب وہ پریشان ہے اس سے، کیا کرے، کیسے روکے؟ اس لیے انہوں نے ایک لبادہ اوڑا اندر آنے کا، کہ انہی کی شکل صورت میں اندر آ جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ کم از کم ان کے ممبر پہ بیداری کے پیغام تو نہیں ہوں گے، سلانے والے پیغام۔ یہ بھی انہوں نے بہرحال کوشش کی، لیکن چل نہیں پایا سسٹم زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ممبر رسول کا ہے۔ آپ کے سامنے ہر کوئی جو ٹیڑھا میڑھا تھا وہ ٹیون ہونا شروع ہو گیا، سسٹم ایسا ہو گیا، دشمن کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ خود کچھ ایسے کام کر دیتا ہے کہ چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ اب وہ جو صحیح پیغام آنا چاہیے، ظاہر آنا چاہیے، جب اس کے لیے تھوڑا مت دے تو خود بخود ایسا ہو گیا۔ اب آپ کے سامنے، اب آپ کو بہت ہی ریئر مسائل ہیں، چھوٹے موٹے چیزیں ہیں، لوگ بعضوں کہتے ہیں یہ اتنی چیزیں نہیں امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے آپ اتنے بڑے سیٹ اپ کے لیے آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سنجیدہ ہوا کریں۔ ویسے ہی سب ختم ہو جائے گا، ابھی تھوڑے دن کی رہے گی کہانی ویسے بھی،
کیونکہ نظام الہی ہے اور اللہ خود جانتا ہے اپنے نظام کو کیسے لے کر آنا ہے. خدا جانتا ہے. جو یوسف کو کنویں سے نکال سکتا ہے وہ کونے کونے سے جہان کے امت وسط پیدا کر سکتا ہے. اس لیے آپ گھبرائیں تو ہاں بیدار ہوں, شعور ہوں, مقابلہ کریں, اپنے آپ کو انہینس کریں, اپنے علم, اپنی ایجوکیشن, اپنا سسٹم اوپر لے کر آئیں. دشمن چاروں طرف سے حملے کرے گا, اکنامک سے کرے گا, ملک سے کرے گا, پولیٹکس سے کرے گا, لیکن اس کو کون صحیح کرے گا؟ ہم ہی کریں گے نا. یہ جو آج ہمیں لگتا ہے فلانا کرسی پہ بیٹھا ہے, فلانا یہ بیٹھا ہے, فلانا یہ بن گیا ہے, فلانا وہ ہو گیا ہے, یہ صحیح کام نہیں کر رہا, تو یہ کوئی آسمان سے تھوڑی آیا تھا, یہ ہم ہی میں سے تو ہے. لیکن جب اندر کرپشن ہو تو باہر کرپشن آتی ہے. اور دشمن کے ایجنڈے کو سمجھنے کی کوشش کریں, چیزوں کو اگنور نہ کریں کہ آپ کے ٹی وی پہ جو ڈرامے آ رہے ہیں اس کے اندر محرم نہ محرم تعلقات اور یہ آ رہے ہیں, خوب بائیکاٹ کریں, بولیں. محرم کے دنوں میں تو ویسے ہی سارے چینل جو ہیں وہ شیعہ ہو جاتے ہیں, ٹی آر پی چاہیے سب کو. نہیں میں سب کے خلوص وہ نہیں کہہ رہا, چلو خلوص بھی ہے بات, لیکن اچانک سے بعد میں کیا ہے, خود دیکھیں ہمارے ذات میں تضاد پایا جاتا ہے. ایک طرف ہم اللہ کی بات کرتے ہیں, رسول کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہمارا لائف سٹائل بالکل ان کے مخالف ہے, بالکل اینٹی ہے. یعنی بالکل جیسے شادی شروع ہو رہی, گھر کے اندر حدیث قصہ ہو رہی ہے, اور باہر گراؤنڈ میں یا مارکی میں یا ہال کے اندر لائیو میوزک بج رہا ہے. تضاد نہیں ہے؟ تضاد ہے. اس کو کون صحیح کرے گا مجھے آپ بتائیں؟ آپ خود کریں گے. غیرت دینی کو ایجاد کریں, دین کے معاملے میں غیرت ہونی چاہیے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام محمد غیرت دینی کے لیے کربلا ہے. جب دین کے اوپر حملہ ہوا غیرت دینی تھی. حسین گھر بیٹھ سکتا ہے؟ حسین ادھر اپنی زندگی اکیلے کہیں گزارے. لوگ بات کہتے ہیں امام حسین نے کہا مجھے جانے دو, میں مدینہ. کیوں مدینہ؟ کوئی ایسی اسٹوری نہیں ہے مجھے جانے دو. نہیں امام حسین کیوں جائیں گے چھوڑ کر دین کو؟ جو دین کے اصلی وارث ہوں وہ دین کو چھوڑ کے جائیں گے؟ غیرت دینی کربلا آئی. چلی تو امام حسین نے کہا آخر لمحوں میں, تم آزاد تو ہو, کم از کم غیرت تو رکھو. عزیزان اب یہاں سے اٹھنے کے بعد انسان خود اپنی زندگی میں توجہ کرے, کتنی اس کے اندر